نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا چل رہا تھا پارہ نمبر 19 سورہ شورا، اور آیت نمبر جو ہماری آج چلے گی وہ ہے 123. یہ ایک انبیاء کی سیریز باتوں کی چل رہی تھی، جس میں ہم نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھا، اور آج یہ جو چوتھا واقعہ جو ہم شروع کریں گے وہ ہم آیت نمبر 123 سے سٹارٹ کرتے ہیں. کذبت جھٹلایا، عاد المرسلین مرسل بھیجا ہوا، جھٹلایا عاد نے پیغمبروں کو. اذ قالا جب کہا لہم ان کو، اخوہم ان کے بھائی، ہود نے، الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول ہوں، امین امانت دار. آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو انبیاء کا الفاظ ہیں وہ ایک ہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، اب جو قوم عاد کی بات یہاں پہ شروع ہو رہی ہے کہ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو، اطیعون اور میری اطاعت کرو. وما اور نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی اجرت، ان نہیں، اجریہ نہیں میرا صلہ، الا مگر، علی اوپر، رب العالمین جہانوں کے رب پر ہے. اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. نیکسٹ آیت ہے، تب نونا، چلے ابھی اتنا دیکھتے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام سے بھی عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی حق کو ٹھکرانے والوں کو نیست اور نابود کر دیتا ہے اور اپنے انبیاء اور مومنین کو ظالموں سے نجات دلا کے اپنے پاس رکھتا ہے. اب قوم نوح کے بعد جس قوم نے دنیا میں ناموری اور سربلندی حاصل کی وہ قوم عاد تھی، جسے عاد اولا کہا جاتا ہے. یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ہستی کی تو قائل تھی مگر شرک میں بری طرح مبتلا تھی. ان کا اصل وطن احقاف تھا. یہ قوم بڑے قد آور، مضبوط اور سرکش تھی. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس قوم کا زمانہ عروج 2500 سال قبل مسیح کے لگ بھگ ہے. 2500 سال قبل مسیح کے لگ بھگ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم جو تھی، جو اللہ کو تو مانتی تھی لیکن کیا کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود، اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے یہی بات کی، پچھلے جتنے بھی پیغمبر ہیں اب بھی انہوں نے یہی بات کی کہ انہوں نے یہی کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہاں مانو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرو، اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ تو انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ میں تم سے اس پہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ میری جو صلہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے میں جو یہ کام کر رہا ہوں، اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا کریں گے، میں اس پہ کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اور یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی۔ آگے کہتے ہیں، آیت نمبر نیکسٹ ہے، آتبنونا، آتبنونا، کیا، تبنونا، تم بناتے ہو، بنا سے ہے، بنا، تم بناتے ہو، بکلی، ری ان، بکلی، ہر ایک، ری ان، یہ تھوڑے سے نئے لفظ ہیں، ری ان کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹھیک ہے جی، ری ان۔ تو یہاں پہ کہ کیا تم بناتے ہو یا تم تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پہ، آیاتن، نشانی، تعبسون، تعبسون، اس میں اردو کا لفظ آ جاتا ہے ابس، ابس ہوتا ہے بے فضول، بیکار، خام خواہ۔ تو کہتے ہیں کہ بھلا تم ہر اونچی جگہ پہ ابس، نشان، تعمیر کرتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، مسانیہ، مسانیہ اردو کا لفظ سند سے ہے، یا مسانیہ یہاں پہ مراد مکانات، سنا سے بیسکلی لفظ ہے سواد نون عین، سنا، سنت، مکانات، اونچے محل، یہاں سے مراد ہے، لعلکم، شاید تم، تخلدون، خالدون سے ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا، اور جب، بتشتم، بتشتم، بتش ہوتا ہے بے توئیں اور شین، بتش، بتش کہتے ہیں سختی سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، بتشتم، تم پکڑتے ہو، بتشتم، تو پکڑتے ہو، جبارین، جبار بن کے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ اب یہ کیا تھا، اس قوم کے 3 افعال تھے جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، آیت نمبر 28، 29، 128، 129 اور 130 میں۔ پہلی 2 باتیں تو وہ تھی جو آپ نے یہاں پہ پڑھی 128، 29 میں، کہ تم بناتے ہو، ٹھیک ہے، اور کیا بناتے ہو، تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، نشان تعمیر کرتے ہو، پھر تم کیا بناتے ہو، تم محل بناتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ مونیومنٹس بہت بناتے تھے، یادگاریں بہت بناتے تھے، اسی پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یادگاریں بہت بناتے تھے، اور جس کا عملی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے اپنی یادگار میں شاندار مقبرہ تعمیر کر لیا ہے، کسی نے کوئی اونچا مینار بنا لیا ہے، کسی نے بارہ تعمیر کرا لیا ہے، جیسے اہرام مصر ہیں، یا روزہ ہے، یا تاج محل ہے، یہ اس طرح کی مونیومنٹس جیسے آج پائی جاتی ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا تھا، صرف نام بری، ریا، دکھاوا، نمائش، اور بعد لوگوں نے اسے کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ پھر کیا تھا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ، بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ تم کیا کرتے تھے، تم نے یہاں پہ کھیل تماشا بنا لیا تھا، ایسی بلند عمارتوں کے اوپر چڑھ کے تم کبوتر بازی کرتے تھے، پرندوں کا شکار کرتے تھے۔ تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اپنے رہائشی گھر بہت اونچے، شاندار، مضبوط بناتے تھے، اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یوں نہیں لگ رہا یہ بات آج کل ہمیں ہمارے زمانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ آج کل ہماری بھی دوڑ لگی ہوئی نا، بڑی سی بڑی عمارت، جی دبئی میں برج خلیفہ بن گیا، فلانی جگہ اور اس سے بھی بڑی عمارت بنا لی گئی۔ تو یہ آج کل ایک مشغول
جو ہے محبوب مشغلہ بن گیا لوگوں کا کہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا. بعض اسکالرس کہتے ہیں یہ اس زمانے میں یہ ان کی ضرورت تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قوم عاد تھی نا، ان کے قد بہت لمبے تھے اور عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اگر وہ معمولی قسم کے مٹیریل کی عمارتیں بناتے تو پھر ان کی زندگی ان کے ساتھ نہیں دے سکتی تھی. تو ہر شخص کو اپنی زندگی میں کئی بار مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی تھی. تو قرآن نے ان کی اس عادت پہ سخت نکیر فرمائی، جسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکانوں کی تعمیر میں مضبوطی اور بلندی میں بہت مبالغے سے کام لیتے تھے، اور جس سے لگتا تھا کہ شاید وہ ازل سے ابد تک انہی مکانات میں رہیں گے. لکھا ہوا ہے نا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور جب یہ قوم اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئی تو ان کی جو مضبوط عمارتیں تھیں وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، اور آج وہ کھنڈرات بھی معدوم ہو گئے. اور ان آسودہ حال، عالی شان عمارات اور جسمانی مضبوطی اور توانائی نے ان کو انتہائی متکبر بنا دیا تھا. انصاف اور نرمی جو تھی ان کی کوالٹی ختم ہو چکی بھی تھی. تو ان کا جو اگلی جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے نا، اذا بتشتم جبارین، وہ دوسروں کے حقوق غصب کرنے میں بڑے دلیر اور جری تھے. اپنے معاشرے کے کمزور اور ضعیف طبقے پہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اور آس پاس کے علاقوں پہ بھی ان کا رویہ بڑا ہی جا برانہ ہوتا تھا. تو یہ ان کے یہاں پہ قوم عاد کے سو کالڈ 3 کرائمز یہاں پہ بتائے گئے کہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اونچے اونچے محل بناتے تھے، اور یہ خواہشیاں، یہ ان کو گمان تھا کہ وہ ہمیشہ انہی عمارتوں میں رہیں گے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے. نیکسٹ پیج شیئر کرتی ہوں میں. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. اب یہاں پہ بھی 2 دفعہ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کو کہا. وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پیچھے بھی انہوں نے یہی کہا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس بات کو ریپیٹ کیا تھا کہ تقوی بہت ضروری ہے. آگے 132، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ زی، اس سے جس نے امدکم میم دال دار مدد، امداد، اس نے مدد کی تمہاری، بما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. اور اس نے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو. امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بی انعام، ساتھ انعام چوپایوں کے، جانوروں کے، وبنین، اور بیٹوں کے، اور اس نے چارپایوں اور بیٹوں سے مدد کی. اب ہود علیہ السلام نے شرک کے انجام سے ڈرایا اور ان تینوں قسم کے کاموں کی قباحت بیان کی. وہ جو 3 میں نے بتایا نا، اونچے بڑے بڑے محل بناتے تھے، مونیومنٹس بناتے تھے، اور یہ خیال رکھتے تھے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا جابرانہ تھا. کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. یہ طرز عمل سیکھ لو، اور ہمیشہ سمجھ لو کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے افعال اور اعمال کی ہم سے باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ کی جائے گی. اس لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ میری بات مان لو، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح کرتے جاؤ. اور وہ ان کی بات کیا تھی؟ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے تھے. اور انہیں کہا گیا کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد کی جن کا تمہیں علم نہیں تھا. یعنی کہ آیت نمبر 132 میں، یعنی کہ ان چیزوں کو اللہ کی امداد سمجھتے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیات میں ان نعمتوں کا ذکر کر دیا، اور وہ ذکر کیا تھا؟ انعام اور بیٹے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کو ان کی نعمتیں گنا کر ان کو شکر گزاری کا جذبہ بھی اندر ڈالنا چاہ رہے تھے کہ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم
وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مدد کی جو تم جانتے نہیں تھے. کس سے مدد کی؟ امدکم بی انعام و بنین، چار پایوں سے، جانوروں سے اور بیٹوں سے. وہ جنت اور باغوں، و عیون اور چشموں سے. یعنی کہ یہاں پہ ایک پرفیکٹ لائف میں ایک زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آج کل بھی اگر ہم دیکھ لیں، مال، اولاد، مویشی، یہ ہمارے لیے بڑا فخر کا باعث ہوتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے ان کی نعمتیں گنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی جانوروں سے، و بنین اور بیٹوں سے، وہ جنت و عیون. اچھا، باغ بھی اور ساتھ چشمے بھی، کیونکہ دیکھیں جب تک گرینری ہوگی یا آپ کے پاس لینڈز، فارمز بھی ہوں گے، لیکن اگر پراپر اس کو اریگیشن نہیں ہوگی تو ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ باغ بھی دیے اور چشمے بھی دیے. 134 آیت میں. 135 انی بے شک میں اخافو خوف رکھتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یومن عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے. کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ وہ عذاب نہ آ جائے. ہود علیہ السلام نے ان پر اللہ تعالیٰ کے ایک ایک انعام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے انعامات کی شکریہ بجا لاتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، بلکہ اس کے فرما بردار بندے بن جاتے. لیکن تم نے اس کی بجائے فساد پھیلا دیا. لہٰذا اللہ کی گرفت، اس کے عذاب سے ڈر جاؤ. وہ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تم نے نافرمانی جو تم نے اختیار کر رکھی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ کے رہے گا. تو عذاب یومن عظیم سے مراد وہ دن بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن اس قوم پہ عذاب نازل ہوا، اور ایک عام جو یوزل میننگ ہے وہ یوم عظیم سے مراد قیامت کے دن کا عذاب بھی ہے. تو یہاں مراد دونوں قسم کے عذاب لیے جاتے ہیں. آگے ہے قالو، انہوں نے کہا، سواء برابر ہے، یکساں ہے، علینا ہم پر، آوا استا، استا موزت سے ہے، واز سے ہے لفظ، یہ واز نصیحت سے، وعز واز، خاتو واز کر، نصیحت کر، ام یا لم تکن نہ تو ہو، من الواعظین نہ تو ہو واز کرنے والوں میں، نصیحت کرنے والوں میں. محاورہ کو کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے. تو اس نصیحت کے جواب میں سرکش قوم کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہم پہ واز کریں یا نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے. آیت نمبر 137 ان نہیں یہ، ہاذا یہ، الا مگر، خلق الاولین، خلق کہتے ہیں عادت، طریقہ، الاولین اگلوں کا، یہ تو اگلوں ہی کا طریقہ ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا وما اور نہیں، نحنو ہم، بھی معذبین اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ڈھٹائی دیکھیں اس قوم کی، کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو انعام گنوائے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے تم شرک کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو. تو انہوں نے ان کے جواب میں کہا ہم ایسی باتیں تو بہت پہلے سے بھی سنتے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ نبی بن کر ایسی باتیں کرتے بھی ہیں کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور مرنے جینے کا سلسلہ تو پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے، اور اب بھی بعد میں بھی چلتا رہے گا، اور آئندہ بھی چلتا رہے گا. لہٰذا تمہاری ایسی نصیحتیں ہمارے لیے بیکار ہیں، ہم ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. مطلب انہوں نے بڑی بری طرح سے ان کی ویل وشر کو، ان کی نصیحت کو ٹھکرایا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں برابر ہے. یہ تو پچھلے وقتوں کی کہانی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ایویں کوئی نبی آ جاتا ہے، اٹھ کے واز دینے لگ جاتا ہے، نصیحت کرنے لگ جاتا ہے، عذاب سے ڈرانے لگ جاتا ہے، تو ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا. اور امام بخاری نے خلق الاولین سے مراد، خلق سے دین مراد دیا گیا ہے.
تو انہوں نے کہا یہ تو پرانے لوگوں کا مذہب ہے، پرانے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، اب ایسے اولڈ فیشن لوگوں کا زمانہ لگ چکا ہے۔ موجودہ دور میں ایسے لوگوں کے لیے فنڈامنٹل کی اصطلاح وضع ہو گئی، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے عقیدہ اور عمل میں اپنے نبی کی تعلیم پر سختی سے عمل پیرا ہوں اور نئی روشنی، یہ نئی تہذیب کو پرانی جہالت سمجھتے ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، اس طرح انہوں نے ان کے واز کو نعوذ باللہ کنڈیم کیا۔ نیکسٹ آیت ہے 139، فَكَذَّبُوهُ، فا میں نے پس، کذا کذب چھٹلایا ہوں انہوں نے، پس چھٹلایا انہوں نے، فَأَحْلَقْنَاهُمْ، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، اِنَّا بے شک، فی ذَلِكَ اس میں، لا آیا نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے، اکثر ان میں سے مومنین۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو چھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ کیا ہے؟ غالب ہے، عزیز ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے قصے سنائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی جا رہی تھی، اس زمانے میں گوگل کوئی اور چیز سرچ انجن ایسے نہیں ہوتے تھے کہ آپ پچھلے زمانے کے واقعات کو آپ سرچ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات سنا رہے ہیں، اور وہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر اس زمانے میں قریش مکہ کو عبرت دے دی جا رہی ہے، اور آج امت محمدیہ کو ہمیں عبرت حاصل کرنے کو لیے کہا جا رہا ہے کہ ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ یہ جو قوم تھی انتہائی، اس کا مطلب ہے کہ وہ فن تعمیر کے فن سے بہت واقف تھی، تو اور بڑی مضبوط چیزیں بناتے تھے۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ مضبوط چیزیں جن کو بڑا زعم تھا کہ ہم ساری زندگی ان پکے مکانوں میں رہیں گے، وہ لوگ بھی چلے گئے، اور ان کے مکان اور جو ان کے عالیشان محل تھے وہ ان کے نشانات بھی غائب ہو گئے، بلکہ وہ شاید کھنڈر بھی نہیں رہ گئے، یا شاید کھنڈر موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نبی کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے نا بچوں کے لیے دعا کریں یا کریں، بڑی جلدی فوت ہو جاتی۔ میں نے کہا کیا عمر ہے؟ کہتی بس یہی دیکھیں نا 600 650 عمر میں، بس اتنی سی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، تو دعا مانگے کہ ان کی عمر لمبی ہو جائے۔ تو اب مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے خیال سے حضور کون تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے آگے سے انہوں نے کہا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کی ایوریج عمر 60-70 سال ہوگی اور وہ مضبوط گھر بنائیں گے۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی، کہتی ہے صرف 60-70 سال کے لیے مضبوط گھر بنائیں گے؟ تو یہ یوں نہیں لگتا کہ یہ بات آج ہم سب کے لیے کی جا رہی ہے؟ آج کسی بھی بہن یا کسی بھی بھائی کو اٹھا کر پوچھ لو، کسی چھوٹے سے بچے کو پوچھ لو، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا خوبصورت اپنا ذاتی گھر، اور اس گھر میں آسائشیں، بہترین آرکیٹیکٹ کی آپ جو ہے اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں، بہترین گھر کا نقشہ ڈیزائن کرتے ہیں، اور وہ جیسے آج کل تو بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، ہر چیز کو انہوں نے اتنا بیوٹیفائی کر دیا ہے کہ پہلے گھر کی 4 دیواری سمپل ہوتی تھی، اب وہ 4 دیواری کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈفرنٹ آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں۔ پھر جو گھر کی اندر کی دیواریں ہوتی تھی اس پہ بھی ہر کھڑکی کی طرف آپ کی ڈیزائننگ ایک علیحدہ چلتی ہے کہ جی میں کھڑکی کھولوں تو یہ مجھے کوئی فاؤنٹین فوارہ نظر آئے، یا مجھے گرینری پارٹ نظر آئے، یا میرے اس کے اوپر آرٹ ایفیکٹس ہوئے میں ہوں جو میری کھڑکی کے سامنے دیوار ہے۔ یعنی کہ اتنا مہنگا کر دیا ہے گھر بنانا کہ اب وہ، یہ بھی میں صرف باہر کی بات کر رہی ہوں، یہ دیواروں کی بات کر رہی ہوں۔ پھر آپ لان پر اگر آ جائیں، لان اگر آپ کو جتنی بھی توفیق دی ہے اس پہ بھی پراپر آپ کی لینڈسکیپنگ کی جاتی ہے، پراپر خاص لوگوں کی خدمات ہائر کی جاتی ہیں جو یہاں پہ پراپر پودے لگائیں، اور اس کو پراپر اس میں فاؤنٹین، وہ جو ایک زمانے میں ہم لارنس گارڈن یا کہیں جا کے کہیں فوارے دیکھا کرتے تھے
وہ آج کل کے آرکیٹیکٹس ہیں ہمارے گھر گھر کے اندر چھوٹا چھوٹا کوئی نہ کوئی واٹر فیچر ڈال چھوڑا ہوا ہے کہ جی آپ اپنے فاؤنٹینس کا مزہ اپنے گھروں میں بھی لے لیں. ابھی میں گھر کے اندر نہیں آئی, ابھی میں صرف گھر کی باہر کی بات کرتی ہوں. پھر جی گراج ایسا ہونا چاہیے, دروازے میں اتنی آپشنز آ رہی ہیں آپ کے پاس. تو یہ گھر بنانا ایک تو اتنا مشکل, کمپلیکیٹڈ, ایکسپینسو کر دیا. پھر گھر کے آپ اندر آ جائیں, پھر ٹو مچ, یہ بناؤ, یہ کرو فلانی نیچ, یہ فال سیلنگ ہونی چاہیے. پہلے سیدھی سیدھی ہوتی تھی, اب جی فال سیلنگز ہونی چاہیے, اب یوں ہونا چاہیے. پہلے ایک بلب لگتا تھا تو پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا, اب وہ فال سیلنگ 10 15 20 ایک ایک کمرے میں بلب ہوتے ہیں, اور پھر بھی وہ امپیکٹ جو ایک بلب سے ایک زمانے میں ہمارا پیدا ہوتا تھا وہ امپیکٹ وہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کی بات ہے کہ ہماری ساری زندگیاں جمع پونجی زندگی کو ارن کرنا ایک گھر بنانا رہ جاتا ہے. پھر گھر بنا کے اس کو سجانا, اس کے اندر کرسٹل لے کر آنا, ڈیکور لانا, لیمپس لانا, پھر اس کو سجانے میں لگ جاتے ہیں. پھر اس کو سجانے کے بعد اس کو صاف ستھرائی میں لگ جاتے ہیں. ظاہر گن تو ہم دیکھ نہیں سکتے, اب اتنا مہنگا فرنیچر آپ نے لیا ہے یا کوئی اور آپ نے کوئی چیز پلیس کیا ہے تو اب آپ نے اس کو صاف تو رکھنا ہے. اب جب اتنی دیکھ بھال اتنی سب چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر آپ کو صفائی ستھرائی گھر کی مینٹیننس کے علاوہ آپ کو کہاں وقت ملے گا کہ اللہ کی کتاب کھول کر ہم دیکھ سکیں. تو میں بیسکلی یہ کہتی ہوں کہ ہم قرآن کلاس میں کیوں نہیں آتے, ہمیں گھروں نے چمٹا ہوا ہے, چمٹے ہوئے ہیں. جیسے ایک مکڑی کا جالا آپ انگلی لگاتے نا تو آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک جاتا ہے, اسی طرح یہ گھر ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. یہ مٹیریل, یہ زندگی, دنیا کی چیزیں انہوں نے ہمیں چپکایا ہوا ہے. ہماری ہوش جس کو کہتے ہیں نا ہم کھو بیٹھے ہیں, صرف اسی ریس میں اور کمپٹیشن میں رہتے ہیں کہ میرا گھر اچھا, میری ڈیکور اچھی اور میری ساری اچھی. تو یہ قوم عاد اس کا کام بھی یہی تھا, وہ گھر بنا رہے تھے, زبردست گھر بناتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم نے ساری زندگی اسی میں رہنا ہے, اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں. اور نئے گھر بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جو گھر بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہنا بسنا لوگوں کو نصیب کرے. لیکن ہماری ساری قوتیں, انرجیز رشتے بنانے میں, خوش رہنے کے بجائے گھر بنانے میں, گھر سجانے میں. اور پھر پہلے کیا ہوتا تھا, سمپل سادہ وقت تھا. اپنی امی اور نانیوں کا زمانہ یاد کریں, اس زمانے میں بچے بھی کتنے ہوتے تھے. میری نانی جان کے 10 بچے تھے, اور وہ 10 کے 10 جب نانی کے گھر اکٹھے ہوتے تھے اور پھر بچوں کے آگے سے بچے, وہ ہنسی خوشی, وہ ایک دال چاول بنی, ہنستے مسکراتے سب نے کھائی. آج ہم لوگوں نے بچے بھی کم پیدا کرنا شروع کر دیے, اور وہ سمپل گھر ہوتا تھا, بچے اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, نانی جان کے منہ پہ مسکراہٹ, ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. آج ہم نے اپنے گھروں کو اتنا وہ کہتے ہیں نازک اور وہ چیزوں سے اٹا پٹا بنا لیا ہے کہ یہاں 2 بچے اکٹھے آ جائے اور ذرا اچھل کود ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, میری کرسٹل کی چیز ٹوٹ گئی, میرا میز کو کچھ نہ ہو جائے, میرا فلانا کچھ نہ بن جائے. گھروں میں شیشے ہم نے اتنے لگا لی ہیں, ہر وقت یہ ہوتا ہے کیا یہ لوگ آ جائیں گے ہماری چیز خراب کر دیں گے. ہمارے اندر مہمانداری اس طرح ختم ہو گئی ہے, ہم چیزوں کے اوپر رہ گئے. کوئی پتہ چلے نا کسی نے فون کرنا ہے, کیا آنا ہے, جان پہ بن جاتی ہے ایک مصیبت, کس طرح ان کو ایکسکیوز کریں. پہلے کیا مہمانداری ہوتی تھی, بیل پچتی تھی ایک دم مہمان اندر, اور ماشاءاللہ خوش ہوتے تھے, میزبان مہمان دونوں خوش ہوتے تھے. اور آج کل ہمارے منہ بن جاتے ہیں, بغیر بتائے آ گئی, اتنے لوگ لے آئی, کھانے کے ٹائم پہ آ گئی. بہرحال یہ لمبی ڈیٹیل ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ قوم عاد کو بھی گھروں نے چمٹا ہوا تھا, ہم نے بھی گھروں کو چمیڑا ہوا ہے. عبرت حاصل نہیں کر رہے ہم. آج بھی ہمارے گھر میں آس پاس کوئی نہ کوئی فوت ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی جا رہا ہے. اتنے پیارے پیارے لوگ گھر بنا رہے تھے, کسی کو گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. تو پلیز جو عبرت سیکھنی ہے, خوش رہنا سیکھیں. خوش رہنے کے لیے آپ کے لیے بڑا گھر, بڑی چیزیں ہونی ضروری ہے. آپ کے لیے لوگوں کا ضروری ہے, صحت ضروری ہے, زندگی ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈیں. بتی آ گئی خوش ہو جائیں, بتی چلی گئی شکر ادا کریں. کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز مل جاتی ہے خوش ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بڑی چیز نہ آئے گی ہمارے منہ پہ مسکراہٹ نہیں آتی. بہرحال یہ بہت ایک لمبی ڈیٹیل چلی گئی.
تو قوم عاد پر عذاب کی کیفیت، جب ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور وعدے عذاب کو جھٹلانے میں حد کر دی، لمٹ کراس کر دی، تو ان کی حجت تمام ہو گئی، ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ عذاب قہر الہی بن کے نازل ہوا۔ کیسے؟ پہلے تندو تیز آندھی چلی جو 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ کھڑے آدمیوں کو ان کے پاؤں سے اکھاڑ اکھاڑ کر ایک دوسرے پہ پھینک رہی تھی۔ یہ آندھی ان کے مضبوط اور عالیشان گھروں میں گھس گھس کے ان کے ایک ایک فرد کو تباہ کر رہی تھی۔ اس عذاب کے وقت ان کے یہ مضبوط اور عالیشان مکان کسی بھی کام نہ آ سکے، اور یہ سرکش متکبر قوم پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کو وحی کر دی، چنانچہ وہ عذاب سے پہلے اپنے فالوورز کو لے کے وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے۔ اس قوم کے انجام سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام حجت کے بعد ان کو نیست اور نابود کر دیتے ہیں، اور اپنے فرما برداروں کی نجات کی صورت اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتے ہیں۔ کاش ہم اس عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرتے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو صبر حاصل کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، سم ٹائم مجھے اپنے ایک اور کوئی دوست یاد آ گئے، وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اتنا شاندار انہوں نے گھر بنا لیا، گھر بنا کے ان کی کوئی جاب ایسی تھی کہ وہ اس جگہ رہ ہی نہیں سکے، اور وہ اتنا شاندار گھر کرائے پہ لے کے خود کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں، عبرت ہم نے کیا حاصل کرنی ہے؟ خوش رہنا سیکھیں۔ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی نا، ان کو پہنیں، استعمال کریں۔ سم ٹائم اپنے کپڑے ہم رکھ چھوڑتے ہیں، یہ جی ہم فلانے موقع پہ پہنیں گے، فلانا فنکشن ہوگا، فلانی چیز پہنی ہوگی۔ الحمدللہ آپ کے سہاگ سلامت ہیں، آپ کے ہسبینڈ سلامت ہیں، آپ روز ایک نیا جوڑا جو آپ بنا کے پہنتی ہیں، میک اپ کر کے سوار کے اپنے جوڑے کو انجوائے کریں، اپنے ہسبینڈ کو دکھائیں۔ یونیٹی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نئے کپڑے دیے، پہنیں۔ کراکری کے آئٹم لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے خود بنا کے اس میں چائے پئیں۔ کوئی چیز آپ کر رہی ہیں اس کو استعمال کریں۔ اکثر میری امی کو کوئی بھی کہنا کسی وہ کراکری نکالے، امی کہیں گی میری جہیز کا فرنیچر، میرا جہیز کا وہ فلانا، اور پھر بڑے فخر سے کہیں گی دیکھیں میری چیزیں سلامت ہے۔ تو پلیز جو چیزیں لی ہیں ان کو اپنے اوپر استعمال کریں۔ کہتے ہیں نا وہ پیسے بھی تو پورے کریں نا، کہ جو چیز آپ نے لی ہے، کوئی چیزوں کو فرق نہیں پڑ جاتا۔ خوش رہنا سیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ یہ دنیا جو ہے نا جی لگانے کی نہیں ہے۔ دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں، دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک اسٹائٹی لیول ڈال دے گا۔ میرے ساتھ ایک میری کولیگ ہے، ماشاءاللہ اتنی اس کے اندر ایک اطمینان اور بڑی اسٹائٹی سے اس کے اوپر شکل پہ رہتی ہے، الحمدللہ اتنی مطمئن وہ مجھے نظر آتی ہے نا ماشاءاللہ، اور وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ شی از ہیپی جو بھی ہے۔ اور ہم ہیپی کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری ہیپی کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے نا تو ایز اے مقابلہ، ہائے میری جٹھانی، ہائے میری درانی، یا یہ میری دوست، یا یہی میرے آفس کے ہسبینڈ کی فلانی بیوی، وہ تو ایسے رہ رہی ہے، میں ایسے رہ رہی ہوں۔ یہ کمپیریزن آپ کو مار چھوڑ۔ اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف with anybody else۔ اپنی زندگی جئیں، اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو بہرحال اس قوم کا یہ انجام نکلا، اور آپ یہ دیکھیں اس وقت آج ہماری قوم کے اندر بھی ایک کے بعد ایک عذاب آ رہا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں یہ ڈرنے والی باتیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو یہ عذاب ہمارے گھروں کا منہ دیکھ لیں گے۔ اسی لیے آج جو آپ نے کچھ پڑھا، جو سیکھا، اپنے لیے مسٹ بنائے کہ آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، ایز اے صدقہ جاریہ۔ ایک تو آپ کو بھی یاد رہ جائے گا، اور دوسرا آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے اپنی اس قوم کو، امت محمدیہ کو عذاب سے بچانا ہے۔ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے منع کریں۔
وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.